بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت کریمہ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا میں علیہ پر پیش کیوں؟ ابو لطفی۔ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اس عہد کی عظمت کا تقاضا تھا کہ یہاں اللہ کا نام عظیم شوکت کے ساتھ ادا ہو، اور یہ علیہ کے بجائے علیہ سے ہی ہو سکتا تھا، لہٰذا اس عظیم مقصد کی خاطر یا ساکن کے معنی بعد پیش ادا کرنے کی مشکل کو نظر انداز کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں علیہ کا لفظ کثرت سے استعمال ہوا ہے۔ ہر جگہ علیہ کی ہا کے نیچے زیر ہے، سوائے ایک مقام کے جہاں علیہ کے بجائے علیہ ہے کی پیش سے استعمال ہوا ہے۔ وہ مقام سورۃ الفتح کی آیت 11 میں ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ضمیر متصل ہا بالعموم مضموم ہوتی ہے، جیسے لہو، نصرہو۔ اس ہے سے قبل اگر حرف ساکن ہو تو الٹی پیش کی بجائے عام پیش ہوتی ہے، جیسے منہو، مگر جب ہے سے قبل زیر ہو تو اس پر کھڑی زیر آتی ہے، جیسے بہی، اور جب اس ہے سے قبل ساکن یا ہو اس پر عام زیر آتی ہے، جیسے فیہ، علیہ وغیرہ۔ گویا یہ الفاظ اصل میں تو بہو، فیہ، علیہ تھے، مگر ان مذکورہ شرائط کی وجہ سے بہی، فیہ، علیہ کر دیا گیا۔ کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ عربوں کے لیے زیر کے معنی بعد پیش کا ادا کرنا ایک دقت طلب امر ہے، یعنی بہو ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہے، اس لیے بہو کی جگہ بہی ادا کرتے ہیں، اور یہ قانون ہی بن گیا ہے۔ اسی طرح یا بھی چونکہ زیر کی آواز ہی کی طرح ہے، لہٰذا اس کے بعد بھی یکدم پیش کی ادائیگی کی مشکل کو زیر کے ذریعے دور کیا گیا ہے۔ مندرجہ بالا وضاحت کے بعد ظاہر ہے کہ علیہ اصل میں ہا کی پیش سے ہی ہے، مگر تلفظ کی دقت کو دور کرنے کے لیے اسے علیہ کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے پھر اس آیت میں کیوں علیہ پیش کے ساتھ آیا ہے، جبکہ وہ مشکل تو اس میں موجود ہے؟ اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ عاجز نے اس پر کافی غور کیا، مختلف کتب دیکھی، عربی تفاسیر سے بھی تحقیق کی، آخر عربی تفسیر روح المعانی سے اس کا مثبت جواب ملا۔ اس تفسیر کے مؤلف خاتمۃ المحققین العلامہ ابو الفضل شہاب الدین السید محمد آلوسی متوفی 1270 ہجری ہیں۔ خاتمۃ المحققین یعنی آخری محقق کا لقب قابل غور ہے۔ کیا آپ آخری محقق ہیں؟ اس کے بعد کوئی محقق نہیں ہو سکتا۔ آپ رقم طراز ہیں۔ قرأ الجمہور بکسر الہاء کما هو الشائع وضمها حفص ہنا، قیل وجہ الضم انها ہاء ہوا وہی مضمومۃ فاستصحب ذلك كما في له وضربه ووجہ الکسر رعایۃ الجاء وکذا فی الیہ وفیہ وکذا فیما اذا کان قبلها کسرۃ۔ یہ صحو ہے، درست کسر ہے۔ نحو به ومررت بغلامه للثقل الانتقال من الكسر الى الضم وحسن الضم في الآية التوسل به الى تفخيم لفظ الجلالة الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام وأيضا إبقاء ما كان على ما كان ملائم للوفاء بالعهد وإبقائه وعدم نقضه۔ وقد سألت كثيرا من الأجلة وأنا قريب عهد بفتح فمي لمتكلم من وجه هذا الضم هناك فلم أجب بما يسكن إليه قلبي ثم ظفرت بما سمعت واللہ تعالی الہادی الی ما هو خیر منہ۔ زیر سورۃ الفتح۔ ترجمہ: جمہور نے علیہ کو حسب دستور زیر سے پڑھا ہے، اور حفص نے اسے ضمہ پیش سے پڑھا ہے۔
کہا گیا ہے کہ پیش کی وجہ یہ ہے، یہ اصل ہا میں ہوا کی ہا ہے جو پیش والی ہے، بس اس کے مطابق اس ہا کو بھی پیش دی گئی جیسا کہ لہو اور ضربہو ہے، اور علیہ کی زیر یہ کی رعایت کی وجہ سے ہے جیسا کہ الیہ اور فیہ میں، اور جیسا کہ اس ہے پر بھی زیر آتی ہے جب اس سے قبل زیر ہو، جیسے بھی مررت بغلامہ میں، اور اس آیت میں پیش کا حسن لفظ اللہ کی تفخیم ہے جو اس عہد کی شوکت و عظمت کے مطابق ہے جو اس کلام سے واضح ہے، نیز یہ کہ یہ اصل میں پیش ہی تھی جسے اپنی اصل حالت میں رہنے دیا گیا ہے، جو عہد کے قائم رکھنے اور اسے نہ توڑنے کے عین مطابق ہے۔ میں نے اس الیہ کی پیش کے بارے میں بہت سے اجل علماء سے سوال کیا، جبکہ میں اس جگہ پیش آنے کی وجہ بیان کرنے کے لحاظ سے مقتدی ہوں، مگر مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ پھر مجھے اس بارے میں کامیابی ہوئی جیسا کہ تم نے سن لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے بہتر کی طرف رہنمائی کر سکتا ہے۔ عاجز نے کوشش کی کہ ترجمہ عام فہم ہو، بائیں ہمہ اس کی وضاحت کی خاطر عرض ہے کہ یہاں تجوید جو کہ قواعد عربی کا ہی حصہ ہے کا ایک قاعدہ جاننا بہت ضروری ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ عربی میں تمام لام ترقیق باریک آواز سے ادا کیے جاتے ہیں۔ لفظ اللہ کا لام بھی جب اس سے قبل زیر ہو تو ترقیق سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری حضرات اس قاعدے سے خوب واقف ہیں، کسی اچھے قاری کو سن کر اصل تلفظ معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اگر اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس لام کو تفخیم کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ تفخیم کا مطلب آواز باریک نہ ہو بلکہ بھرپور شوکت والی ہو۔ یہ ایک اصطلاح ہے علم تجوید کی جسے انگریزی میں ایمفیٹک پروننسیشن کہہ سکتے ہیں۔ کسی قاری کو سن کر اس کا صحیح مفہوم سمجھ آ سکتا ہے۔ لام تفخیم کی مثال اللہ اکبر، من اللہ، عبد اللہ، یہاں سب جگہ الف اللہ کا لام تفخیم سے ادا کریں گے کیونکہ اس لام سے قبل زبر یا پیش ہے۔ اس قاعدے کو سمجھ لینے کے بعد اب علیہ کی پیش آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے، اور اس میں در حقیقت ایک لطیف نقطہ ہے۔ علیہ اللہ والی پوری آیت یہ ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ الفتح 11۔ ترجمہ تفسیر صغیر سے یہ ہے، وہ لوگ جو تیری بیعت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، پس جو کوئی عہد کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی جان پر پڑے گا، اور جو کوئی اس عہد کو جو اس نے خدا سے کیا تھا پورا کرے گا اللہ اس کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر قریش سے گفتگو کے لیے مکہ روانہ فرمایا تھا، اور یہ خبر پھیل گئی تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ کو مکہ میں شہید کر دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک کیکر کے درخت کے نیچے بیعت لی تھی کہ اگر حضرت عثمان رضی اللہ قتل کر دیے گئے ہیں تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، چاہے ہم بھی قتل ہو جائیں۔ کسی سفیر کا قتل کسی طور پر بھی درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس عہد کو توڑے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور من اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اور جو اس عہد کو جو اس نے اللہ سے کیا پورا کرے گا وہ اجر عظیم پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کیے گئے اس عہد کی عظمت کا تقاضا تھا کہ یہاں اللہ کا نام عظیم شوکت کے ساتھ ادا ہو، اور یہ علیہ کے بجائے علیہ سے ہو سکتا تھا، لہٰذا اس عظیم مقصد کی خاطر یا ساکن کے معاً بعد پیش ادا کرنے کی مشکل کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ روح المعانی کے مؤلف کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے نہایت درست، معقول، قابل قبول اور دل کو تسکین دینے والا لطیف نقطہ پیش کیا ہے۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس زمانے میں امام حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو کر حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ المعزز
کے ہاتھ پر کیا گیا عہد بیت دل و جان سے پورا کرنے کی توفیق اپنی خاص الخاص رحمت سے عطا فرمائے، آمین۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 8 فروری 2025 عیسوی، صفحہ نمبر 6، آواز محمد اظہار احمد راجہ۔